الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ جرح و تعدیل اس کے موضوع پر ایک بحث ہے، اسی کے متعلق بات چل رہی تھی کہ جرح تعدیل یعنی کسی راوی کے بارے میں اس کے ضعف کا سبب ذکر کرنا یا اس کی دینداری کے بارے میں بتانا کہ یہ فلاں کی دینداری ایسے تھی اور صحیح تھی، یا اس کے حافظے کے بارے میں بات کرنا۔ تو کسی راوی کی دینداری اور اس کے حافظے کے بارے میں بات کرنا کہ اس کی دینداری صحیح تھی یا خراب تھی، یا اس کا حافظہ ٹھیک تھا یا خراب تھا، اس کے بارے میں بحث کرنا، یہ جرح اور تعدیل کا جو ہے علم کہلاتا ہے کہ ایک خاص عالم، اور اس کی بھی اپنی شروط ہوتی ہیں کہ عالم میں یہ شروط پائی جائیں گی تو تب وہ جرح و تعدیل کا عالم کہلائے گا۔ تو وہ عالم اگر کسی راوی کے بارے میں بتاتا ہے کہ فلاں راوی ایسا ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بل بوتے جو ہے پھر ایک حدیث کا حکم لگایا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے ضعیف ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے جرح و تعدیل کی اہمیت اور اس کے مقام کو سمجھا کہ کس طرح علماء نے اس فن کو مرتب کرنے کے لیے پوری کی پوری زندگیاں اس میں بلکہ صدیاں لگا دی، اور جو ہے نسلوں در نسل جو ہے یہ کام چلا اور ایک ترتیب پایا۔ اس کے بعد اب حدیث کا ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے مراحل سے گزر کے ایک حدیث جب سامنے آتی ہے تو اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ کا شائبہ نہیں رہتا، اور یہ بالکل شروع سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکتا کہ آج، بلکہ یہ بہت پہلے کے شروع کے دوروں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ پہلے جو 3 صدیاں ہیں وہ سب سے بہتر لوگ ہیں، تو انہی صدیوں میں الحمدللہ یہ کام ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اسی میں بس مزید جو ہے وسعت تھی یا اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے محنت ہوتی رہی، لیکن جو بنیادی کام تھا وہ وسعت ہو گیا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ ایک راوی کے قابل قبول ہونے کے لیے کیا شروط ہیں۔ سب سے پہلی تو دینداری اس کا ہونا، اور پھر اس کے حافظے کا ہونا، اور اس کی بھی ہم نے تفصیل پڑھی کہ دینداری سے کیا مراد ہے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس میں فسق نہ ہو اور مروت کے خلاف چیزیں نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی۔ پھر ضبط اور حافظے سے کیا مراد ہے کہ اس کا بہت بڑی بڑی غلطیاں نہ ہو، حافظہ بہت کمزور نہ ہو، غفلت، وہم، اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک راوی کے دیندار ہونے کو کیسے ثابت کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ شہرت ہے، دوسرا یہ کہ کوئی امام جرح و تعدیل کا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور اس کا حافظہ کیسے چیک کیا جائے گا کہ اس کو اعلیٰ پایا کہ جو راوی ہیں، ثقات ہیں، ان کی روایات کے ساتھ اس کی حدیثوں جو اس نے روایت کی ہیں ان کو اعلیٰ پایا کی جو روایات ہیں، اعلیٰ پایا کی جو راوی ہیں انہوں نے جو روایات لائی ہیں ان کے موازنے میں لایا جائے گا۔ موازنہ جب کرایا جائے گا، اگر یہ راوی اس کی موافقت میں آ رہا ہے، ان ثقہ راویوں کے موافقت میں حدیثیں لا رہا ہے، تو اس کی حدیث کو مانا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کا حافظہ ٹھیک ہے۔ اگر اس کے مخالف لا رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں۔ اب ادھر سے ہماری بحث شروع ہو رہی ہے کہ دیکھیں، سوال پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرح اور تعدیل یعنی کسی راوی کے بارے میں عیب ذکر کرنا یا اس کے بارے میں بتانا کہ یہ صحیح ہے، دونوں کے لیے یا دونوں کو قبول کرنے کے لیے کیا اس کا سبب بیان کرنا ضروری ہے کہ فلاں راوی دیندار ہے، فلاں راوی قابل قبول ہے تو اس وجہ سے ہے، اور فلاں راوی کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور ضعیف ہے اس وجہ سے ہے، اس سبب کو بیان کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی راوی کی صحیح ہونے کا اگر آپ بتا رہے ہیں کہ وہ دیندار بھی ہے اور اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سبب ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی راوی کے بارے میں آپ اس کی عدالت کے اسباب ذکر کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت لمبا ایک چیپٹر کھل جائے گا، جس میں آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ فلاں فلاں نیک کام کرتا ہے، یہ فلاں فلاں برے کاموں سے رکتا ہے، تو وہ کافی ایک طویل لسٹ بن جاتی ہے، تو اس لیے یہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک جو امام جرح و تعدیل کا جو ہے وہ کسی راوی کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ یہ ثقہ ہے تو اس کو مان لیا جاتا ہے، بے شک اس کا سبب نہ بھی ذکر کیا جائے۔ البتہ اگر کسی راوی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ضعیف ہے یا قابل قبول نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تفسیر بیان کی جائے، اس کا سبب ذکر کیا جائے، اس کی علت ذکر کی جائے کہ یہ اس راوی کو ضعیف کہا جا رہا ہے تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے، اور یہ سبب اس میں پایا جا رہا ہے۔
الحمدللہ بہت سارے پڑھے ہیں، ان سارے اسباب کے تحت اگر کسی راوی کا جو ہے ذکر آ رہا ہے تو اس کو ضعیف کہا جائے گا، اگر اس کے علاوہ کوئی اسباب ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں ایک عیب تو ہے، لیکن یہ عیب اس کی حدیث میں یا اس کے حافظے یا دینداری میں کمی کا باعث نہیں بن رہا۔ تو اس لیے جب کسی راوی کے بارے میں ضعف ذکر کرنا ہے، اس کا عیب ذکر کرنا ہے، اس کو ضعیف کہنا ہے، تو اس کے لیے عیب یا اس کا سبب ذکر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اور لوگوں کے ایک چیز کو عیب سمجھنے کے بارے میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کو فلاں چیز کو عیب سمجھ رہا ہے، دوسرے کے نزدیک عیب نہ ہو یا عیب ہو بھی لیکن وہ ایک راوی کے حافظے یا دینداری میں کمی کا باعث نہ بن رہا ہو۔ جیسا کہ مثالیں اس میں ملتی ہیں کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ اس کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ حفاظ حدیث اور نقاد جو حدیثوں کے اوپر حکم لگانے والے ہیں، ان کا یہ مذہب اور یہ طرز عمل اور رائے تھی، جیسا کہ امام بخاری و مسلم سے بھی چیزیں ہیں کہ ایسے لوگ دوسرے علماء جرح و تعدیل جنہوں نے کسی خاص راوی کے بارے میں جرح کی ہوئی ہے کہ فلاں راوی میں یہ عیب پایا جا رہا ہے، یہ عیب ہے، بخاری نے بھی ان کو لیا، مسلم نے بھی لیا۔ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں راوی جس کے بارے میں کسی نے جرح ذکر کیا ہے، کسی نے اس کا عیب ذکر کیا، ممکن ہے وہ عیب اصل میں عیب ہو ہی نہ، یا ایسا عیب ہو جو اس راوی کی دینداری یا اس کے حافظے میں کمی کا باعث نہ بنے، تو اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرح اور تعدیل، کسی راوی کو صحیح کہنا یا ضعیف کہنا، اس کے لیے کسی ایک ہی عالم جو جرح و تعدیل کا ہے اس کا قول کافی ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ایک ہی معتدل، ایک ہی معتمد عالم جو جرح اور تعدیل کا عالم ہے، جو اس بارے میں متخصص ہے کہ وہ راویوں کے بارے میں حکم لگا رہا ہے، راویوں کے حالات کے بارے میں جانتا ہے، ان کے سارے جو ہیں اس میں شروط پائی جاتی ہیں۔ جرح تعدیل کی خاص شروط ہیں، جو عالم اس کا علم رکھتا ہے اس کے لیے بھی شروط ہیں کہ اس کا یہ علم اس کے پاس بھی ہونا چاہیے، یہ چیز بھی اس میں پائی جائیں، اس میں یہ شروط بھی ہوں، تو تب وہ اس قابل بنے گا کہ کسی راوی کے بارے میں حکم بتائیں کہ وہ ثقہ ہے یا وہ ضعیف ہے۔ تو اگر ایسا عالم کسی راوی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو اس کی بات کو مانا جائے گا اور اس کو جو ہے لیا جائے گا اور قابل قبول سمجھا جائے گا۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ ہوں، بلکہ ایک ہی عالم جو کسی کے بارے میں حکم لگاتا ہے اس کو مانا جائے گا، لیکن جرح تعدیل کا عالم ہونا چاہیے اور وہ خاص اس کے متخصص اور جو اس میں شروط ہیں وہ پائی جانی چاہیے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جرح اور تعدیل ایک ہی راوی میں جمع ہو جائے، یعنی ایک عالم ایک راوی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ضعیف ہے اور ایک راوی کہہ رہا ہے کہ وہ ثقہ ہے، وہ قابل قبول ہے، تو اگر ایسا معاملہ پیدا ہو جائے کہ ایک ہی راوی کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صحیح ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے، تو اس کا حکم کیا ہے، اس میں رائے کیا، اس پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح رائے اس میں یہ ہے کہ اس کی جرح کو مقدم سمجھا جائے گا، اس کو ضعیف اگر کہا جا رہا ہے تو اس کو مقدم سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی اس کو ضعیف کہہ کے اس کا ساتھ میں سبب بھی ذکر کر رہا ہے، پھر سبب کو دیکھا جائے گا کہ واقعی وہ سبب ایک راوی کی دینداری یا حافظے کو جو ہے کم کر رہا ہے یا اس میں کمی کا باعث بن رہا ہے، تو اگر ایسا ہے تو اس جرح کو لیا جائے گا اور اس کی عدالت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر جرح مفسر نہیں ہے، صرف جرح ذکر ہے، ساتھ میں سبب نہیں بتایا، ساتھ میں کوئی عیب نہیں ذکر کیا کہ یہ ضعیف اس وجہ سے ہے، تو پھر اور معاملہ ہوگا اس کا۔ تو اگر جرح ذکر ہے اور ساتھ میں سبب بھی ہے کہ اس عیب کی وجہ سے جرح ہے، اور وہ عیب بھی ہونا چاہیے کہ اس کی دینداری یا حافظے میں کمی کا باعث بن رہا ہے، تو دوسری طرف اگر کوئی اور عالم اس کے بارے میں ثقہ کہتا بھی ہے کہ یہ صحیح ہے، تو اس کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس جرح والے عالم کی بات کو لیا جائے گا، اس لیے کہ حدیث میں احتیاط کا پہلو لیا جاتا ہے، احتیاطاً اس کو جو ہے اس زمرے میں لیا جاتا ہے۔ پھر اس میں مزید تفصیلات ہیں، یہ ایک مختصراً آپ کے سامنے جو ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اس میں جو دیگر رائے ہے کہا جاتا ہے کہ جی جو زیادہ ہوں گے ان کو لیا جائے گا، اگر صحیح کہنے والے زیادہ ہیں تو ان کو لیا جائے گا، اگر ضعیف کہنے والے زیادہ ہیں تو ان کو لیا جائے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ صحیح رائے یہ ہے کہ اگر سبب کے ساتھ جرح ذکر کی گئی ہے تو اس کو زیادہ راجح سمجھا جائے گا، اور پھر اس میں مزید تفصیلات بھی دیکھی جائے گی، وہ اس کے قواعد ہیں اپنے، اس کو
جرح تعدیل کے قواعد یا اس کے ضوابط میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم روایت العدل عن شخص، یعنی ایک راوی ہے، وہ صحیح معتمد راوی ہے، اس کے بارے میں کوئی شائبہ نہیں ہے، وہ صحیح ہے، لیکن اگر وہ جس سے روایت کر رہا ہے، مطلب جس راوی سے آگے روایت کر رہا ہے، کیا وہ صحیح ہے، کیا اس کو صحیح سمجھا جائے گا؟ یعنی ایک راوی صحیح ہے تو وہ جس سے بھی روایت کرے گا کیا وہ سارے صحیح ہوں گے، یا ایک صحیح راوی جو وہ جس سے بھی روایت کر لے تو اس راوی کے لیے بھی یہ حکم آ جائے گا کہ وہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک راوی جو صحیح ہے، عادل ہے، اس کا حافظہ صحیح ہے، تو وہ جس سے بھی روایت کرے وہ سارے راوی صحیح ہوں گے، نہیں، بلکہ ضعیف بھی ہو سکتے ہیں۔ اور نہ ہی ایک صحیح راوی کا کسی سے حدیث ذکر کرنا، کسی سے بتانا کہ مجھے فلاں نے ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہے، نہیں، بلکہ اس میں مکس ہے، کوئی صحیح بھی ہو سکتے ہیں، ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہے اس میں تفصیل ہے۔ اگلی چیز کہ کوئی عالم یا مفتی کسی خاص حدیث کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے یا اس کے مطابق وہ حکم لگاتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے، تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جس حدیث پہ وہ عمل کر رہا ہے یا جس حدیث کے مطابق ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ اس حدیث کے بارے میں بحث کی جائے گی، اس کے راویوں کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد حدیث کا حکم ہوگا۔ کسی عالم کا عمل یا کسی عالم کا کسی حدیث کے مطابق فتویٰ دینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، بلکہ حدیث کو بعینی ہی دیکھا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری اس کے برعکس چیز کہ ایک راوی ایک حدیث، فار ایگزامپل ایک عالم ہے، اس کا عمل کسی حدیث کے مخالف ہے یا اس کا فتویٰ کسی حدیث کے مخالف ہے، اس کا مطلب ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، نہیں، بلکہ حدیث کو دیکھا جائے گا، عالم کے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا، نہ ہی عالم کے فتوے کو دیکھا جائے گا کہ یہ حدیث عالم کے فتوے کے خلاف جا رہی ہے، اس کا مطلب حدیث ہی نہیں صحیح، نہیں، بلکہ حدیث کو دیکھا جائے گا، اس کی سند پہ بحث ہوگی، اس کے متن کے ٹیسٹ ہوگے، اس کے بعد حدیث کا حکم لگائے گا۔ کسی عالم کا عمل، کسی مفتی کا فتویٰ کسی حدیث کو صحیح نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی صحیح حدیث کو ضعیف کر سکتا ہے۔ اور اس میں مزید جو ہے تفصیل کافی موجود ہے، جرح تعدیل میں یہ انشاءاللہ آپ کو مل سکتی ہے تفصیل۔ اب اگلا اور 10واں پوائنٹ ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا ایک فاسق راوی وہ اگر اپنے فسق سے توبہ کر دیتا ہے، فسق سے مراد ایسا راوی یعنی کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرنا اعلانیہ، یا کسی چھوٹے گناہ پر اصرار کرنا کہ نہیں جی یہ گناہ نہیں ہے، چھوٹے گناہ پر اصرار کرنا بھی فسق کے زمرے میں آتا ہے، اور بڑے گناہ کو اعلانیہ بھی کرنا جو ہے فسق میں آتا ہے۔ تو ایسا راوی جو فاسق ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک عمل بھی اس میں پایا جاتا ہے اور وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کو فاسق کہہ دیا جاتا ہے، پھر اس کی روایت کو بھی رد کر دیا جاتا ہے اور اس کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا راوی اپنے فسق سے توبہ کر دیتا ہے اور تائب ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی بتاتا ہے، سب کے سامنے اعلان بھی کر دیتا ہے، تو کیا اس کی روایت کو اب قبول سمجھا جائے گا جب کہ وہ فسق سے اس نے توبہ کر لی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، اس نے اگر فسق سے توبہ کر لی ہے، اعلانیہ توبہ ہو گئی ہے، تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ البتہ کوئی ایسا راوی جس نے جھوٹ بولا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کرتا تھا، غلط بات ان کی طرف منسوب کرتا تھا، تو ایسا راوی اگر توبہ بھی کرتا ہے تو اس کی روایت کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ اس کے لیے ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں سزا ہے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے جو اس نے کیا تھا، اور بہت بھیانک اور آپ کہہ سکتے ہیں توبیخ اور زجر والا کام تھا۔ تو یہ 10 پوائنٹس ہم نے دیکھے، انشاءاللہ باقی جو ہے اگلی نشست میں لے کر چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔